چلیے بی اے بی ایس سی بی کام سال اول کے تمام طلباء و طالبات، ہم پڑھ رہے تھے غزل، نظم اور کتاب۔ اس میں ہم نے نظم کی ایک خاص قسم جسے ہم نعت کہتے ہیں، نعت کی شروعات کی تھی۔ سب سے پہلے جو نعت پاک ہے اس کا ہم نے تعارف پڑھا تھا کہ کس طریقے سے نعت کس شعری صنف کو کہا جاتا ہے، تو کہا گیا کہ ایسی نظم جس میں حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے، یہ نعت ہوئی۔ تو ہم نے یہاں پر دیکھا ہے کہ ہمارے سلیبس میں جو موجود ہے وہ مولانا الطاف حسین حالی کی تحریر کردہ نعت کی کا پہلے مصرع اولا جو ہے وہ نبیوں میں رحمت لقب پائے۔ ہمارے نصاب میں اس نعت کے 5 بند دیے گئے ہیں جس کا ہمیں مطالعہ کرنا ہے۔ ابتدائی 2 بند کا ہم نے یہاں پر مطالعہ کر لیا تھا۔ میں مختصراً آپ کو 2 بند پڑھ کر سنا دیتا ہوں، پھر اس کے آگے تیسرے بند کی آج سے ہم شروعات کریں گے۔ تو دیکھیں نعت پاک کچھ اس طرح تھی کہ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا۔ یہ پہلا بند تھا اس نعت پاک کا۔ دوسرا بند دیکھیے جس کی ہم نے تشریح کل دیکھ چکے ہیں۔ تو دوسرا بند کچھ اس طرح تھا کہ خطا کار سے درگزر کرنے والا، بد اندیش کے دل میں گھر کرنے والا، مفاسد کا زیر و زبر کرنے والا، قبائل کو شیر و شکر کرنے والا، اتر کر ہرا سے سوئے خام آیا اور ایک نسخے کیمیا ساتھ لایا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پایا۔ اس طریقے سے دوسرا بند ہم نے دیکھا نعت پاک کا کہ جس میں مولانا الطاف حسین حالی نے قرآن کریم کے نزول اور اس قرآن کا جو پیغام ہے وہ ہمارے نبی کے ذریعے یہ تمام انسانیت کے لیے جو پیغام تھا وہ ان کو پہنچانے کا کام ہمارے نبی نے کیا، اسی لیے ان کو رحمت للعالمین کہا گیا۔ چلیے یہ 2 بند کا کہ ہم نے کل مطالعہ کر چکے تھے، اس کا مطلب ہم دیکھ چکے ہیں۔ اب آج ہم تیسرا بند دیکھتے ہیں اس نعت پاک کا۔ وہ ہے، دیکھیے تیسرا بند جو ہے، مس خام کو جس نے کندن بنایا، مس خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا، عرب جس پہ خرنوں سے تھا جہل چھایا، پلٹ دی بس ایک آن میں اس کی کایا، رہا ڈر نہ بیڑے کو موج بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پایا۔ دیکھیے تیسرا بند جو ہے، تیسرے بند میں الطاف حسین حالی کیا کہتے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رحمت بن کر آئے۔ اس سے پہلے یہ دنیا ایک جہالت میں پڑی ہوئی تھی اور لوگوں کو اچھے برے کی تمیز نہیں تھی۔ انہوں نے برے اور اچھوں کو الگ کر کے دکھایا اور یہ بتایا کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے۔ عرب جو صدیوں سے جہالت میں پڑے ہوئے تھے ان کو راہ راست دکھایا، یعنی صحیح راستہ بتایا۔ مثال کے طور پر جیسے بچوں کو پہلے زندہ درگور کیا جاتا تھا، آخری مصرعے میں وہ اس طرح کہتے ہیں کہ کشتی کو ہمیشہ سمندر کی
تیز و تند لہروں سے ڈر لگتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا رخ تبدیل کر دیا، یعنی جو قوم پہلے برائیوں کے دلدل میں پھنسی ہوئی تھی، اب ان کو دین اسلام کا راستہ دکھایا۔ یہاں تک تو آپ سمجھ گئے ہوں گے، تیسرا بند آسانی سے، کچھ زیادہ ایسا مشکل بات اس میں نہیں کہی گئی ہے، لیکن بات سمجھنے والی ہے۔ کیا کہتے ہیں الطاف حسین حالی؟ کہتے ہیں کہ نصف فام کو جس نے کندن بنایا۔ کندن تو آپ کو پتا ہے کہ سونے پہ آگ پہ تپ کے کیا بنتا ہے؟ سونا کندن بنتا ہے۔ تو بس وہی کہہ رہے ہیں کہ نصف خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر کے دکھایا۔ مطلب ہمارے نبی آنے کے بعد انہوں نے جو عرب میں جہالت پڑی ہوئی تھی، ہر طرف جہالت تھی، یہ نبی نے کیا کیا، ہمارے نبی نے، کہ اس میں کھرا صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، اس بات کو دن لوگوں کے سامنے آشکار کیا اور انہیں صحیح راستے پر چلنے کی ترغیب دی۔ عرب جس پہ خطوں سے تھا جہل چھایا، یعنی صدیوں سے سعودی عرب پر جو ہے کیا ہوگا، جتنے عرب ممالک تھے ان میں کیا ہے، جہل بولے تو جہالت چھائی ہوئی تھی، پلٹ کی بس ایک آن میں اس کی کہا، یعنی ہمارے نبی نے جب قرآن کریم کی ہدایتیں اور اس کا پیغام تمام لوگوں تک پہنچایا، تو یہ جو جہالت میں پڑے ہوئے لوگ تھے وہ فوراً اس بات سے متاثر ہوئے اور وہ سمجھ گئے کہ ہم غلط راستے پہ چل رہے ہیں، اور فوری انہوں نے اپنا راستہ بدل دیا، اور سب لوگ جو جہالت کی طرف بڑھے ہوئے تھے وہ فوراً کیا ہو گئے، اس پیغام کے ذریعے واپس صحیح راستے روشنی کی طرف آ گئے، اور اس کی وجہ سے ایک بالکل کیا ہے، کایا پلٹ ہو گئی، یعنی مختلف سب کی ذہنیتیں بدل گئی اور سب کی سوچ بدل گئی۔ رہا ڈر نہ بیڑے کو موجے بنا، مطلب جس طریقے سے یعنی موج کا ڈر ہوتا ہے بیڑے کو، یعنی سمندر میں کشتیاں وغیرہ جو ہوتی ہے وہ موج آنے سے ڈرتے کہ کہیں موج آ کر ہمیں اڑا نہ لے جائے، لیکن یہاں پر وہ ڈر ہی جو ہے ہمارے نبی نے اپنے پیغام کے ذریعے سے ان میں دور کر دیا تھا۔ ادھر سے پھر ادھر پھر گیا رخ ہوا کا، یعنی پورا ہے کہ نہیں، رخ جو ہے پھر گیا، لیکن پھر جانا اور پھر ٹھیک ہے زو معنی بن جاتے ہیں، لیکن ایک تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک کے بعد دوسرا پھر کیا ہوا، یہ اس طریقے سے، اور دوسرا ایک یہ پھر جانا مطلب کوئی چیز پہ ایک دم اس کے اپوزٹ ہو جانا، اس کے بالکل مخالف ہو جانا۔ ابھی تک ہوا جو چل رہی تھی وہ جہالت کی طرف چل رہی تھی، لیکن جب اصل پیغام پہنچا، نبی نے جب پیغام پہنچایا تو ان تمام لوگوں کی سوچ و فکر میں تبدیلی آئی، اور وہ لوگ کیا ہو گئے، راہ راست کی طرف چلنے لگے، یعنی ان کی بالکل کایا پلٹ ہو گئی۔ تو اس تیسرے بند میں شاید سعودی عرب کے جہالت کے اور ہمارے نبی کے پیغام سے، جہالت سے دور ہونے والے کی کیفیت کو یہاں پر بیان کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جہالت سے پہلے تک لوگ جہالت پر میں ڈوبے ہوئے تھے اور مختلف جہالتوں کے کام کر رہے تھے۔ جہالت کے جو کام ہوتے ہیں مطلب یہ کہ بچیوں کو اتنی زندہ درگور کر دینا، مختلف قسم کے اتنی اذیتیں دینا، بچوں کو یا بیوی کو یا عورتوں کو مختلف قسم کے پریشانیوں میں ڈالنا، لیکن جب ہمارے نبی نے اس طریقے کے باتوں کی مخالفت کی اور صحیح راستہ، صحیح بات بتائی، تو وہ لوگ بھی کیا ہو گئے، اس پرانی روایتوں سے منحرف ہو گئے اور واپس اپنے صحیح دین کی راہ پر چلنے لگے۔ اور یہی بات یہاں پر اس تیسرے بن میں بتایا گیا ہے۔ مطلب ان تین اگر بن کا ہم مطالعہ کر لیتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے انسانیت کا پیغام دیا ہے،
اور مختلف جہالتوں اور غلط رسوم و رواج اور رسومات سے رکنے کا یہاں پر پیغام دیا ہے۔ وہ تربیوں میں رحمت لقب پانے والا اس نعت میں مختلف طریقے سے یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اچھے اوصاف کے ذریعے سے، نیک اوصاف کے ذریعے سے، اخلاق کے ذریعے سے لوگوں کو کس طریقے سے بدلا جاتا ہے، صحیح راستے پر لایا جا سکتا ہے، اور کس طریقے سے سماج میں بدامنی اور مختلف بیماریاں، برائیاں اور جرائم کو روکا جا سکتا ہے۔ اس کی زندہ مثال ہمارے نبی تھے، اور اسی طریقے سے ان کے جو اخلاق تھے اور ان کی جو تعلیمات تھے اس کا صحیح استعمال، اور اس کو جہالت میں ڈوبے ہوئے لوگوں تک جب اس کی تعلیم جائے گی صحیح طریقے سے، تو وہ سماج کیا ہو جائے گا، پرامن ہو جائے گا، شانتی اور سکون کا مرکز ہوتے ہوئے ترقی کی راہیں آسانی سے طے کر سکے گا۔ وہی یہاں پر وہی باتیں بتائی گئی ہے کہ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بد لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائی کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا۔ یعنی ایسا ہم میں بھی ایسے اخلاق پیدا ہونی چاہیے، سماج کے ہر فرد میں یہ باتیں ہونی چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی، اپنے ساتھ میں رہنے والے لوگوں کا بھی خیال کرے، اور انہیں تکلیف سے کس طریقے سے بچایا جا سکتا ہے اس پہ غور کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اچھے اخلاق ہمارے جو ہے وہ ہمیں غیروں تک پہنچانا ہے کہ بھائی کہ جو بھی ہو، کوئی بھی ہو، چاہے وہ بد اندیش بھی ہو، تو اس کو اپنے کردار سے، اپنے اخلاق کے ذریعے سے اس کے دل میں گھر کرنا ہے، اور سب کو مل جل کے اتحاد و اتفاق سے ایک جگہ پرسکون اور اچھے سماج کی ہمیں یہاں پر کیا کرنا ہے، اس سماج کو یہاں پر رائج کرنا ہے، سچا سماج تیار کرنا ہے۔ بس یہی باتیں یہاں پر اس نعت پاک میں مولانا الطاف حسین علی نے اپنے اس نعت پاک میں پیش کی۔ امید ہوگا کہ آپ کو یہ نعت پاک اچھے طریقے سے سمجھ میں آ چکی ہوگی، اور اس پر مبنی تمام اشعار اور اس کے سوال و جواب کا آپ بقدر اس کا جواب دے سکتے ہیں۔ جیسا سوال اگر اس پہ کہا جائے کہ غار ہرا میں خدا کی عبادت کرتے تھے، یہ غار کس جگہ واقع ہے، اگر اپلیکیشن بیس اگر یہ کرے کہ یہ غار ہرا تو نام سنی اپنی، مگر یہ کہاں پر واقع ہے، تو کیا جواب دو گے؟ تو غار ہرا کہاں پر ہے؟ تو یہ غار ہرا مکہ مکرمہ میں واقع ہے، اور مکہ مکرمہ کہاں پر ہے؟ تو یہ سعودی عرب میں واقع ہے۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے عربوں میں کس قسم کی برائیاں تھی، جو شاعر نے ان میں کس کن برائیوں کا صرف ذکر کیا ہے۔ کن برائیوں کا ذکر کیا ہے؟ تو کہا گیا کہ اسلام قبول سے پہلے عرب میں طرح طرح کی برائیاں موجود تھی، وہ غریبوں کا خون کرتے، لڑکیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، جنگ و فساد کرتے تھے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ہمیں مثالیں دینے آنی چاہیے کہ اس طریقے سے بے وجہ قتل و غارت گری، فساد کرنا یہ بھی غلط ہے۔ اس طریقے کی برائیوں کو بھی یہاں پر لکھا ہے۔ اب اگر ہم مکمل نعت پاک کی بات کی جائے کہ اس میں کون کون سے اوصاف کا ذکر کیا گیا ہے کہ جس کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ وہ ہم تمام میں بھی ان اوصاف کی کچھ جھلک تو نظر آ جائے، تو کون کون سے ہیں؟ جس سے 3 بار میں ہم نے دیکھا ہے، تو کون کون سے اوصاف ہو سکتے ہیں؟ تو جنرل ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ غریبوں، یتیموں اور محتاجوں کے کیا تھے؟ والی تھے، مطلب غریبوں، محتاجوں اور یتیموں کیا کرتے تھے؟ وہ مدد کیا کرتے تھے۔ آپ نے لوگوں کو جہالت سے نکالا، بھائی جو لوگ غلط کر رہے ہیں، پڑھے لکھے نہیں ہیں، جہالت میں کوئی بھی رسم و رواج کریں تو اس سے روک کر انہیں صحیح راستہ دکھانے کی یہ سب ذکر کیا گیا ہے، اور سیدھے راستے کا پیغام دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ اپنے مخالفین سے بھی نیک برتاؤ کرتے تھے، مطلب یہ ہے کہ ہر ایک سے کیسا برتاؤ کرنا چاہیے؟ نیک برتاؤ کرنا چاہیے، چاہے وہ آپ سے بدسلوکی کیوں نہ کرتا ہو، اور ہر ایک کی کوشش کرنا چاہیے کہ کام آنے کی کوشش کرنا چاہیے۔
یہ تھی تمام اوصاف جس میں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کا مختصراً ایک جھلک یہاں پر دکھائی گئی ہے تاکہ ہم ان تمام باتوں کو سمجھ سکیں، ان اوصاف کو سمجھتے ہوئے اپنے آپ میں بھی ان اوصاف کو لانے کی کوشش کریں اور دوسروں تک بھی صحیح پیغام، صحیح راستہ دکھانے کے حق میں کو کوشش کرنی چاہیے۔ تو خیر یہ تھی نعت پاک، ہم اس کے آگے کا اگلے لیکچر میں پڑھیں گے۔